بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم بھارت کی جمہوریت پر بات کریں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار رائزنگ انڈیا اور شائننگ انڈیا جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس سے آپ کو آگاہی دیں گے۔ پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی جو شہریت آرڈیننس لا کر انہوں نے وہاں قتل و غارت گری کی، مسلمانوں کے گھروں کو اور یہاں تک کہ عورتوں اور بچیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ اس کے علاوہ اور بھی میں بتاؤں گا تلک جو نچلی برادری وہاں کی ہے اس کے ساتھ کیا یہ اونچی ذات کے لوگ کر رہے ہیں، اور انڈیا کس طرح سے بکھر رہا ہے۔ ایک کسانوں کی ایک ہڑتال کسانوں نے کی ہوئی ہے وہاں، اور وہ احتجاج یعنی کہ کر رہے تھے کیونکہ کالے قوانین کے خلاف احتجاج تھا، یعنی جو انہوں نے لا وہاں بنایا کسانوں کے لیے وہ ان کو منظور نہیں تھا، تو اس سلسلے میں احتجاج کیا ہوا تھا۔ تو اس کے اوپر مودی کے ہواری ہیں ایک دیپ سندھو، انہوں نے اس کو دوسرا ہی رنگ دیا کہ یہ ISI، یعنی انہیں ہر بات میں پاکستان کی ISI نظر آتی ہے کہ ISI ہے اس کے پیچھے ہے، اور یہ خالستان موومنٹ ہے، اور یہ آتنکوادی ہیں، دیش دروہی ہیں، غدار ہیں۔ اس پر پھر انہوں نے کسانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہی ہے تو ایسا ہی صحیح، اور خالستان کا انہوں نے کہا کہ اب اس کے لیے ہم موومنٹ اور اسی کے لیے اب ہم کام کریں گے۔ پھر دوسرے جو لے پالک میڈیا ہے وہاں مودی کی، انہوں نے بھی اسی طریقے کی باتیں کی، اور یہ سلسلہ جو ہے چل نکلا، اور وہ اس کا تقریباً 5 لاکھ لوگ سکھ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں۔ دلی 12 دن سے دلی کے راستے بند ہیں، آنے جانے کے راستے بند ہیں، ریلوے ٹریک بند ہے، روڈز بند ہیں۔ وہاں پر وزیر اعلیٰ دلی ان احتجاج کرنے والوں کے پاس گئے یا ان کے ساتھ کچھ مذاکرات یا انہیں تسلی دینے کے لیے، تو آپ ہٹ دھرمی اور دہشت گردی یہ دیکھیے کہ ان کو بھی نظر بند کر دیا، یعنی کہ دلی کے وزیر اعظم کو بھی نظر بند کر دیا ان کے گھر کے اندر۔ اب اس سلسلے میں جو بھی سکھ برادری کے دانشور، کھلاڑی، فنکار، دیگر معروف شخصیات ہیں، انہوں نے سرکاری اعزاز واپس کر دینے کا بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ اور گرووال سنگر ہیں، بہت مشہور ہیں، پاکستان میں بھی بہت مشہور ہیں اور مقبول ہیں، UK، USA، کینیڈا، وہاں پر یعنی کہ ان کے بہت مشہور ہیں ان میں۔ تو انہوں نے ایک گانا اب گایا ہے کہ فصلاں دے فیصلے کسان کروں گا، یہ اینتھم بن گیا ہے، بن چکا ہے اس کا، اور اس سے انہیں کچھ مالی نقصان ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے نزدیک عزت غیرت سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہندو برادری اگر ان کے بائیکاٹ کرے گی یا نہیں سنے گی ان کے گانے وغیرہ تو وہ اثر پڑے گا، لیکن ان پر زیادہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں ہم مسلمان فنکاروں کی بات کریں گے کہ انڈیا میں قتل و غارت گری انڈیا میں ہو رہی تھی، اور مودی کے ساتھ بیٹھ کر ان مسلمان فنکاروں نے کھانے کھائے، چائے پی، اور ان کو ایک طریقے سے ان کے درد نہیں اس کی قوم کا، لیکن یہ ہے جنہیں کہا جائے ماں کے سپوت، جو اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے
یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی غلط وہ کریں یا غلط انڈیا کے اندر ایکٹیویٹیز کریں، لیکن اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پورے انڈیا کو ہم پالتے ہیں اور زرعی اصلاحات کے نام پر ہماری معاشی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کسانوں نے کہ بھائی پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے ہمارا کیس کر دیا جائے، وہ اس کو دیکھ لیں۔ لیکن کیونکہ وہ ہٹ دھرم ہیں، جیسے RSS اور ان کے غنڈے ہندوؤں کے، مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے ہیں، ان کے نظر میں یہی ہے کہ انہیں بھی ہم دبا لیں گے، لیکن یہ قوم اتنی دبنے والی نہیں ہے، اور انہوں نے خالصتان کا نعرہ وہاں بلند کر دیا ہے۔ یہاں پہ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے ایک انکشاف کیا ہے، یعنی اس میں انسانی حقوق کی 2 تنظیموں، سبابی مال سوسائٹی، ایکویٹی ناؤ کی یہ تنظیمیں ہیں، جنہوں نے انکشاف کیا ہے کہ نیچی ذات کی عورتوں کو اونچی ذات کے مرد ریپ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کی پرسنٹیج وغیرہ بھی دی ہے کہ 40% تقریباً میں سے اگر کیس جاتے بھی ہیں کورٹ میں تو 10% کا فیصلہ ہو پاتا ہے، اور 60% کیسز جو ہیں وہ عدلیہ کے باہر سیٹل کر لیے جاتے ہیں۔ اور کیسے عدالت کے باہر سیٹل کیے جاتے ہیں کیسز، وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک ثوابی مال سوسائٹی کی بانی منشا مثال نے بتایا کہ ان متاثرین کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور ان کے خاندان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ وہاں پر ایک نچلی ذات جو ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اونچی ذات کے جو ہیں برہمن یا جو بھی وہاں پر اکھنڈ بھارت جن کے لیے مودی کوشاں ہے، ان ہندوؤں کے لیے، اور صرف اکھنڈ بھارت یعنی کہ صرف ہندو ہی رہیں گے بھارت کے اندر، باقی وہ نہیں رہیں گے وہاں پر۔ یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ اب اس کے لیے عالمی ذرائع ابلاغ سے بھی آواز اٹھائی گئی، اور عالمی اقتدار کے ایوانوں تک یہ آواز کسانوں کی پہنچ چکی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے آواز اٹھائی تو مودی صاحب نے ان کے سفیر کو بلا کے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے، تو جس پر ٹروڈو نے ایک اور بیان دیا کہ ہم اسی طرح مظلوموں کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی 2018 میں ٹروڈو صاحب کینیڈا کے وزیر اعظم 2018 میں ایک میٹنگ تھی، خالصتان کے جھنڈے جہاں لگے ہوئے تھے، جس میٹنگ میں وہ گئے، بڑے رہنماؤں کی تصویریں ان کی لگی ہوئی تھیں، جنہیں بھارت دہشت گرد کہتا ہے، وہاں پر اس میٹنگ میں بھی وہ گئے۔ اور پھر یہ کینیڈا، USA، UK کے ارکان پارلیمنٹ نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور بولنا شروع کر دیا ہے کہ مسلمان اور معصوم کسانوں پر ظلم کسی طرح سے برداشت نہیں ہوگا، اور بھارت صرف ہندوؤں کا ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ ریمارکس ہیں۔ اسی سلسلے میں برطانیہ کے 36 اراکین پارلیمنٹ اس نام نہاد زرعی اصلاحات کی آڑ میں سکھوں کی ناکہ بندی، معاشی ناکہ بندی ان کا کہنا ہے کہ کی جا رہی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے انڈیا سے کہ انڈیا کی حکومت کے سامنے
برطانوی حکومت آواز اٹھائے۔ یہ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے، یہ کوئی پاکستان نہیں کہہ رہا ہے یا کوئی ISI نہیں کہہ رہا ہے، یہ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے کہ برطانیہ کے 36 اراکین پارلیمنٹ نے سکھوں کی معاشی ناکہ بندی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ انڈیا سے، اپنی حکومت سے کہا ہے کہ انڈیا سے کہیں اور مطالبہ کریں کہ اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ بھی یعنی جو وہ حالات وہ انڈیا کے اندر ہیں اس کے اوپر کوئی پاکستان نے تو ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایجنسی دوسرے یہی جو ابھی یعنی کہ میں نے بتایا کہ کینیڈا، USA، UK انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے، اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسیز نے تو ریپ سے متعلق، گینگ ریپ سے متعلق بہت بڑی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان اونچی ذات والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ دن دناتے پھر رہے ہیں، اور اس کے اندر چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی وہ کیا جا رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے اس اکھنڈ بھارت کے اندر۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایشیا میں رشوت کے معاملے میں بھارت سب سے زیادہ یعنی کہ نمبر 1 پر ہے، رشوت، بدعنوانی اور کرپشن وہاں پر عروج پر ہے۔ اور انہوں نے آگے کہا اسی رپورٹ میں کہ کوئی بھی کام جائز ہو یا ناجائز وہاں رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا، اور 50% لوگوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے رشوت دی تھی، کہ جب تک رشوت نہیں دی جاتی تب تک کوئی کام نہیں ہوتا، اور 32% تعلق کے جو کام ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی پارٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے۔ تو زور انہوں نے دیا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں زور دیا گیا ہے بھارتی حکام پر کہ عوامی خدمات کے لیے انتظامی امور پر زیادہ توجہ دیں، رشوت ستانی، اقربا پروری اس کو ختم کیا جائے، اور ضروری عوامی خدمات کو مؤثر طور پر اچھا اور صحیح بنانے کے لیے سارے دوست آن لائن پلیٹ فارم میں سرمایہ کاری کریں۔ یعنی دہشت گردی، رشوت ستانی کے سلسلے اور بدعنوانی کے سلسلے میں جو یہ رپورٹ ہے اس میں 17 ممالک کا سروے کیا ہے، جس میں انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جاپان، چین، بنگلہ دیش، ویتنام، جنوبی کوریا اور اس کے علاوہ ممالک ہیں۔ ان سب میں رشوت ستانی، بدعنوانی اور کرپشن میں انڈیا کو نمبر 1 قرار دیا ہے، کہ انڈیا جو ہے اس نمبر 1 پر ہے۔ اور اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تعلیم، صحت پر کوئی سروس نہیں ہے، اور بھارتی شہریوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ اس طرح سے یہ انڈیا کیسے آگے چلے گا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ہندو کا صرف یہ ملک ہو کر رہ گیا ہے، اور اگر یہی ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری، دہشت گردی، نسل پرستی، نسل کشی اور اقلیتی ان پر اگر یعنی کہ ظلم، انڈیا ہوش کے ناخون لے، اب بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب، تمام قومیتوں کے ساتھ برابری کے حقوق ان کو دیے جائیں،
اور اگر یہ نہ ہوا تو ایک دن ہندو بھی اس چیز سے نہیں بچ پائیں گے۔ ساتھ ہی میں سکھوں نے پاکستان سے بھی اپیل کی ہے، عالمی برادری کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہاں کے دانشور، وہاں کے سیاستدان اس کے اوپر آواز دیں اور ظلم و جبر، لاقانونیت، معاشی قتل کا پرچار کریں۔ لیکن ہم پاکستان خصوصاً کسی کے بھی اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن اگر ظلم و بربریت اور یہ چیزیں زیادہ بڑھیں تو لازمی ہے پاکستان بھی اس کے اوپر آواز اٹھائے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔